کہہ رہے ہیں شام کے جو سربراہ الشرع وہ شام سے چلے گئے ہیں، اس وقت وہ شام میں موجود نہیں ہیں۔ دیکھیں جی، میری ترجمان جو ہیں ان کی حکومت کی، ان سے جو ہے وہ بات ہوئی آج صبح ہی جب یہ رومرز وہ سامنے آئے۔ انہوں نے اس بات کی تو تصدیق کی کہ وہ پریزیڈنشل جو ان کا پیلس ہے، جو اب ان کا ہیڈ کوارٹرز ہے، احمد الشرع کی جو گورنمنٹ ہے، وہاں سے تو چلے گئے ہیں، لیکن یہ کہا کہ وہ ملک سے نہیں گئے۔ اور انہوں نے پھر ایکسپلین کی کہ جس طرح اسرائیل کے اٹیکس ہیں اور ٹارگٹس ہیں، پریویسلی جب انہوں نے دیکھا تو جو حماس کے خلاف اور جو باقی اسرائیلی سپورٹڈ ایلیمنٹس، سوری ایرانین سپورٹڈ ایلیمنٹس تھے بیروت کے اندر اور شام کے اندر، ان کو جس طریقے سے اسیسنیٹ کیا گیا، تو لگتا ایسے ہے کہ احمد الشرع بھی اسرائیلی فورسز کے انٹیلیجنس آپریشنز کا ٹارگٹ تھے، اس لیے ان کو پبلک آئی سے جو ہے وہ دور رکھا گیا ہے تاکہ ایسی کوئی سی ٹارگٹ ہو جائے۔ لیکن اس بات کی انہوں نے تصدیق نہیں کی کہ وہ شام چھوڑ کے جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ اس کے برعکس ایک اور بات سمجھتا ہوں وہ ضروری ہے کہنا، کہ جو سچویشن بن کے جو شام کے اندر آ رہی ہے، وہ سیکٹیرین وار تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ جو دروز کمیونٹی کے اندر جو سپورٹ تھے وہ صرف اور صرف اسرائیل کی سپورٹ سے نہیں تھے، وہ پریویس جو رجیم تھی اس میں بھی سپورٹ تھا۔ ابھی یہ مسئلہ تو جو بنا ہے جو البیت کے اندر، رات صبح ہم نے دیکھا کہ ٹرکی نے اناؤنسمنٹ کی کہ وہ شام کو اب جو ہے وہ ہیوی ویپنری بھی دینے کے لیے تیار ہے کہ وہ اپنی ڈیفنسز جو ہے وہ کریں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جنگ اتنی آسانی سے جو ہے وہ رکے گی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پچھلے 3 دنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ سیز فائر جو ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن افتخار پرانا ایک سکرپٹ ہے کہ شام کے 3 حصے کیے جائیں، دروز ایک حصہ کر دیں، کرد ایک حصہ کر لیں اور باقی شام ایک حصہ کر لیں۔ تو یہ تو پرانا سکرپٹ ہے نا، تو اس کے تحت اب جو الشرع کی فوجیں ہیں وہ السویدہ سے تو نکل گئی ہیں، اور دروز کو تو خود مختاری، نیم خود مختاری مل ہی گئی ہے جب وہاں سے الشرع کی فوجیں چلی گئی ہیں اور اسرائیل نے ان کو آٹونومی دے دی۔ اب تو اعلان ہی باقی رہ گیا ہے نا دروز کی علیحدگی کا، عملی طور پہ تو دروز علیحدہ ہو گیا شام سے۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک انٹرم پیریڈ ہے، کیونکہ جو بیسک جو ڈیزائن نظر آتا ہے اس ٹائم پر، وہ تو جو شام اور عراق کو جو پہنچنے والی سڑک ہے جس کو M4 ہائی وے کہتے ہیں، اور اگر آپ نقشے کے اوپر دیکھ لیں تو جہاں پر دروز کمیونٹی ہے اور جو کردش ملیشیاز PKK کی جو ہے وہ آپ نے بات کی، تو ان کی سیٹلمنٹ بہت حد تک جو ہے وہ ٹرکش گورنمنٹ کے ساتھ تو جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کردش ملیشیاز جو ہے وہ الشرع کی گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ جائیں گی۔ لیکن جہاں تک دروز کمیونٹی کا تعلق ہے، ان کا ایریا پہلا ایسا ایریا رکھتا ہے کہ جب